دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ ماہین کی تو ساری جاسوسی دھری کے دھری رہ گئی، وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کو تو یہ بھی بھول گیا یہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ صورتحال یک لخت بدل کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں اس کی بہت شاندار تصاویر دکھاؤں گی۔ جواد کی چھٹی پر ہم نے اسے دلہن کی طرح پور پور سجایا تھا، اتنے پھول پہنائے تھے کہ بس بہت ہی حسین تصاویر ہیں وہ۔ ابھی چلنا میرے کمرے میں۔ کھانے کے بعد یاور نے سونے کی فریم چڑھائی تھی۔ گود میں 6 دن کا صحت مند جواد ہے۔ اتنی شاندار تصویر ہے، اگر کسی آرٹ گیلری میں لگا دی جائے تو بس سب اسی کو دیکھیں۔ وہ ماہین کا اشتیاق بڑھا رہی تھیں اور ماہین کا دل چاہ رہا تھا کھانا وانا چھوڑ کر پہلے وہ تصویر دیکھیں۔ عالمتاب اس کا ذہن ادھر ادھر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس وقت اس کے ذہن میں سوائے اپنی بہن کے کچھ نہیں تھا۔ شک و بدگمانی کے وہ سانپ بچھو جو رات سے اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے جیسے اونگنے لگے تھے۔ یہاں تو ہر شخص بجوں کا عاشق زدہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ اتنا تو خیر اسے یقین تھا کہ وہ زنجیروں میں بندھی عورت گھر کے مالکنوں میں سے تو نہیں تھی۔ انداز میں جس طرح کی عاجزی اور مسکینی سی، اس سے تو وہ اصلی نمک خواروں میں سے لگتی تھی۔ مگر یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ کون ہے، کس جرم میں قید ہے؟ تم ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ عالمتاب نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ٹوکا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کھا رہی ہوں۔ وہ چونک کر خفیف سی مسکرائی۔ کیا تمام لڑکیاں کھانا کھا چکیں؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے سب سے پہلے کرنا تھا، مگر گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ عجیب شور و غل سا شروع ہو گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر رات کا واقعہ اتنا پراسرار اور خوفزدہ کر دینے والا تھا، تمام سوالات کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی۔ ہائے، روشی مل کر نہیں گئی تم سے؟ صاحب ظاہر تھا کہ عالمتاب بہت انجان بن کر پوچھ رہی ہیں۔ نہیں، مجھے تو کسی قسم کی اطلاع نہیں۔ ادھر بھی اداکاری تھی اور ادھر بھی۔ ہاں، شاید تم سو چکی ہوگی، مگر پروگرام تو ان کا پہلے سے ہوگا، گھر میں سبھی کو اس کی اطلاع ہوگی۔ یہ بات تو کھانے کے وقت بھی بتائی جا سکتی تھی، مگر وہاں تو کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ کالج بھی کھلے ہوئے ہیں، غالباً یہیں کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہیں۔ اس نے باری باری تمام کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا اسے کوئی خبر نہیں۔ کراچی گئی ہیں، بہت پہلے سے پروگرام سیٹ تھا۔ عالمتاب نے گویا اطلاع دی۔ کراچی؟ روشی اتنی دور گئی اور بتا کر بھی نہیں گئی، اور سب سے اہم بات تو یہ کہ میں اس کی اور جواد کی خاطر ہی یہاں آئی ہوں۔ میری تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ مہمان موجود، میزبان غائب۔ اس کے لہجے سے ناراضگی چھلک رہی تھی۔ سب خواتین عالمتاب کی صورت دیکھنے لگی جیسے وہ ان کی نجات دہندہ ہو۔ 20 دن پہلے سے ان کی سیٹیں کنفرم تھیں۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی میرے خیال میں کسی کو دھیان نہیں رہا۔ تم دل برا نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال روشی کی یہ بات واقعی غلط ہے کہ اس نے تم سے تذکرہ کیا ہی نہیں ملنے کا۔ عالمتاب نے ساری ذمہ داری روشی کے سر مونڈ دی۔ اب بولنے کی گنجائش رہ ہی کہاں گئی تھی۔ قصور روشی کا نکال کر گویا اس کا اپنا کھونٹا کمزور ثابت کر دیا گیا تھا۔ اب تو یہ اس کے خجل ہونے کا مقام تھا کہ اس نے اپنی محبت کرنے والی خالہ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ جاتے ہوئے مل کر جاتی، جبکہ رشتے کی قربت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی خاطر وہ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتی۔ وہ سر جھکا کر کھانا زہر مار کرنے لگی۔ خون بے شک کھول رہا تھا، مگر ہونٹ سی لیے تھے۔ اب تو شاید سارا نزلہ یاور علی خان پر گرنا تھا۔ تم خیال نہیں کرنا، کراچی میں بابا صاحب کے بہت قریبی دوست کے پوتے اور پوتی کی شادی کی وجہ سے بچوں کو جانا پڑا، ورنہ ظاہر ہے تمہاری موجودگی میں تو کسی سیر و تفریح کی غرض سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا اصرار تھا کہ لڑکیوں کو 1 ہفتہ 10 دن پہلے بھیجیں۔ ہم عورتوں میں سے جو بھی جائے گی 1 دن پہلے جائے گی۔ مردوں کو تو اتنی بھی فرصت نہیں آج کل، لڑکوں کے اپنے دھندے۔ وضاحت در وضاحت کا سلسلہ تھا۔ ماہین کا سر درد کرنے لگا، کیونکہ اسے یہ احساس تو بہت اچھی طرح تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مقام مجبوری تھا۔ خاموشی بہتر تھی کہ اظہار حقیقت کے لیے درست زاویہ نہیں بن پا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی سچ، کوئی ثبوت نہیں تھا جو ان کی غلط یا جھوٹا ثابت کرتا۔
اب بس یہ تھا کہ اس کا ذہنی سکون رخصت ہو چکا تھا۔ وہ یاور علی خان کو ملنے کو بہت بے چین تھی۔ 1.5-2 گھنٹے قبل کے واقعات ذہن میں دہراتے کوئی سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا ذہن چھل ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی ساری حویلی نیند میں ڈوب جائے، تب وہ یاور علی خان کے پاس جائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کسی نے اسے یاور علی خان کے بیڈ روم میں جاتے دیکھ لیا تو بہانے سے موجود ہوگا۔ خصوصاً عالمتاب کو بھنک بھی پڑ گئی کہ وہ یاور کے کمرے میں ہے تو وہ ضرور آ جائیں گی۔ اسے تو ان کی نظریں مشتاق جاسوس کی نظریں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے بالآخر بیٹھ گئی اور اپنے ذہن کو یکسو کرنے کی شعوری کوشش کی۔ پھر وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ نماز میں گزرا۔ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا، 12 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ راہداریاں سونی تھیں۔ آج تو سرسوتی بھی نہیں تھی۔ یقیناً وہ کوٹری میں سزا کاٹ رہی تھی۔ وہ چند منٹ تک باہر کا جائزہ لیتی رہیں۔ آج باری کی مداخلت کا بھی کھٹکا نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، سر پر دوپٹہ جما کر یاور علی خان کے بیڈ روم کی طرف چلی آئی۔ بہت آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ یس، راہداری کی طرف کھلنے ہوئے دریچے کی وجہ سے بہت واضح آواز سنائی دی۔ اس نے دریچے کی سمت دیکھا، وہاں بہت بھاری پردوں کی آڑ موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ آج کمرے میں پہلے سے لائٹیں آن تھیں اور وہ صوفے میں دھنسے ہوئے بلو کلر کے فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج جلا سگریٹ انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ اگلے سرے پر راکھ جمع ہو چکی تھی جو اس بات کی غماز تھی کہ خاصی دیر سے کش نہیں لگایا گیا۔ یا تو وہ بہت مصروفیت کے عالم میں تھے یا غائب دماغی کی حالت میں۔ آئیے، بہت انتظار کرایا۔ اس نے کش لگا کر آگے کو جھک کر راکھ جھاڑی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے جو ان پر بے پناہ جچ رہی تھی۔ ہائے بجو، اس کے دل سے ہائے نکلی۔ آپ تو واقعی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ حیرت امیز مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا جو تھا، اسی لیے انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھے۔ میں سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکل گیا، بہت سچ بولنے کی عادت جو تھی۔ وہ کیوں؟ انہیں سن کر جیسے اچنبھا ہوا۔ دھیرے سے مسکرا دیے۔ ہمارا آپ کا ایج گروپ تو مختلف ہے۔ بیکار احتیاط کی۔ ان کی طرف سے پہلی مرتبہ مزاح کی آمیزش دیکھنے کو ملی۔ وہ قدرے چینپ گئی۔ در حقیقت اسے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی جملے بازی بھی کر سکتے ہیں۔ حیا سے اس کی چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ کوئی موضوع جملہ ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی سمت دیکھا تو بے ساختہ کہہ دیا۔ اب جو جواب میں خاموشی کی طوالت بڑھی تو نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ ایک چھوٹی سی کھنکدار ہنسی آس پاس سنائی دی۔ کلیسیا کی گھنٹیوں بجنے لگیں۔ فیروزی سلک کے پاجامے، دوپٹے اور سیاہ جالی کے کرتے میں ایک شوخ وجود کے بجائے ان کی رگوں میں بھاگنے لگا، شعلہ سا ان کی رگوں میں بھاگنے لگا۔ ماحول میں آتش بازی پھوٹ رہی تھی، آزمائش میں مبتلا کر دینے والا سراپا۔ دل کھول کر ہنستی ہوئی، موتیوں جیسے دانتوں کی چکا چوند، ہاتھوں میں ہاتھ پھنسا کر ہنسی سے دوہری ہوتی ہوئی، متنازع جسم کے خون میں آگ لگا دینے والے زاویے، جیسے خوشی اور ہنسی کے خمیر سے گندھا ہوا وجود، جیسے روشنی کے تانے بانے سے بنا سراپا، جیسے خوشبوؤں کی خیالی تبسم۔ بیٹھ جائیے پلیز۔ ہلکی سی شگفتگی جو لمحے بھر کو جھلکی تھی ایک دم معدوم ہو چکی تھی۔ لہجہ اثر نو خشک اور پرتکلف تھا۔ اب بتائیے کیسے زحمت کی؟ ہمارا آپ کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اس طرح کی زحمتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ وہ ان کے تبدیل شدہ انداز پر اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی بات پر خاموش رہے۔ روشی کہاں ہے؟ اس کا خیال تھا وہ اس کے سوال پر چونک اٹھیں گے، مگر ان کا انداز بدستور تھا۔ جس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے اس کو کرنے کا فائدہ؟ وہ کش لگا رہے تھے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے؟ اس نے انہیں لاجواب کرنا چاہا۔ آپ گھر کی خواتین سے ملی ہوں گی، ملازمہ سے ملی ہوں گی۔ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ آپ نے فوراً سے بیشتر کیا ہوگا۔ پہلا شخص سے جو آپ سے ملا ہوگا۔ انہوں نے اپنی سرخی مائل نظریں لمحے بھر کو اٹھائیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ اہم سوال ہے، لہذا جس سے متعلق ہے اس کی اہمیت میرے لیے کیا ہوگی؟ اسے لاجواب ہونا پڑا۔ اس کے سامنے وہ تھا جو پی آر کا اہم پرزہ تھا۔
نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں، وہ مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے میری موجودگی کے باوجود اسے کیوں بھیج دیا؟ وہ ناراضگی چھپانے میں ناکام رہی۔ اسے میں نے نہیں بھیجا، یہ سب بچیوں کا پروگرام تھا۔ وہ مزید سکون سے بیٹھ گئے۔ پروگرام تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں، کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ میری بھانجی میری خاطر پروگرام بدل دے؟ وہ بچی ہے، لاپرواہی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو آپ کی خاطر ٹھہرا ہوا ہوں نا، حالانکہ مجھے آج ڈیوٹی پر ہونا چاہیے تھا۔ میں کسی ایمرجنسی میں بھی آفس مس نہیں کرتا، مگر آپ کی خاطر اتنا خشک، اپنے کام سے کام رکھنے والا، انتہائی کم گو شخص جو اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو چونکا دیتا ہے۔ وہ بھی چونک گئی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اسے اس شخص کا یہ جملہ حد سے زیادہ اچھا لگا۔ یہاں سے لے جائے جانے والی بہترین سوغات ایک ایک شکوہ جمی برف کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ بھولنے لگی کہ اسے بہت سے اہم اور چپتی ہوئی باتیں کرنی ہیں۔ آپ کو جو شکایت ہو مجھ سے کریں، میں یہاں کا پہلا حوالہ ہوں۔ بچوں کے اپنے ذہن اور ترجیحات ہوتی ہیں۔ ان کی تجربات سے آری زندگی بہت سے گلے بن جاتی ہے، مگر بہت کچھ جاننے والوں کو درگزر سے کام لے کر انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ انہوں نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بہت ہی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں کہا، مگر بچوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی تو کوئی فرض ہوتا ہے۔ یہ تو بڑوں کا کام ہے کہ وہ نشاندہی کریں کہ کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ آپ کچھ بھی کہیں، آپ کی کوئی دلیل ایسا جواز نہیں بن سکتی کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ آپ کی عمر میں دلیل کی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں روشی کی طرف سے۔ وہ نیا سگریٹ نکال کر سلگا رہے تھے۔ روشی کی معذرت کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بے قصور ہے۔ اسے جیسا حکم ملا اس نے کیا۔ میں آپ کی غلط فہمی کا ازالہ کرنے سے قاصر ہوں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جاور علی خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ جی نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں اور اپنے کانوں سے سنتی ہوں۔ کاش کوئی پوچھے میں نے کیا دیکھا، کیا سنا۔ وہ پہلو بدل کر ہتھیلی کو بغور دیکھنے لگی۔ لائٹر جاور علی خان کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ اس نے جیسے اپنی حالت پر قابو پانے کی خاطر جلدی جلدی 2-3 کش لگائے۔ نئی جگہ نیا ماحول ہوتا ہے تو بہت سی باتیں چونکا سکتی ہیں۔ وہ بہت آہستگی سے دھواں منہ سے خارج کر رہے تھے اور دھوئیں سے بننے والے سلسلہ وار مرغولوں کو بغور دیکھ رہے تھے، اور ایسی چونکا دینے والی باتوں سے ذہن میں سوال پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ماہین کو اپنی مضبوط پوزیشن پر بلا کا اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک مقام پر ضرور ہار جائیں گے۔ مثلاً اس گھر میں حکم دینے والوں کی کیا کمی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی حکمران کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، ٹھہرتا بھی نہیں، حکم صادر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسے یقین تھا وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کا جی چاہا بچوں کی طرح تالیاں بجا کر خوشی سے نعرہ لگائے کہ وہ مارا۔ ہماری جاگیر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کچھ حکم دینے والے وہاں بھی ہوتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر۔ آپ یہ بتائیے، اور کیا دیکھا، کیا سنا؟ کیا واقعی آپ مجھے ہر سوال کا جواب دیں گے؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر سوال کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے 2 ٹوک معذرت کی۔ تو پھر سوال کرنا بیکار ہے۔ اب تو بس آپ یہ کریں، روشی کو واپس بلائیں۔ میں کراچی جاؤں گی تو اسے ساتھ لے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا انداز بہت سادہ تھا، مگر اندر بلا کی باریک تفتیش پوشیدہ تھی۔ اب پتہ چل جاتا کہ روشی کا جانا ایک معمول کی کارروائی تھی یا واقعی اسے روانہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بابا صاحب سے کہہ دوں گا اسے بلوا لیں، انہوں نے عام سے انداز میں کہا۔ ماہین کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ آپ اس کے باپ ہیں، آپ خود ہی اسے آنے کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اسے بابا صاحب کی آمریت ہمیشہ سے زیادہ کھلی۔ ہم سب انہی کے ذریعے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ زبردستی نہیں، شکریہ کا سادہ سا انداز ہے۔ شکریہ اس بات کا کہ انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر کے ہمیں شاندار اور ممتاز زندگی گزارنے کا موقع دیا، عزت اور امتیاز کے ساتھ۔ ہمارا خاندان انہی کے ثمرات کھا رہا ہے۔ ان کے کام کی جو اہمیت ہے، ہم سب کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو دنیا کی تمام نعمتیں جیسے دسترخوان پر سجی ہوئی تھیں، اور آپ جانتی ہیں دسترخوان ایسے ہی نہیں سج جاتے۔ انہوں نے گود میں رکھی بلو فائل آگے کو جھک کر ٹیبل پر رکھی۔
سعادت مندی کا اتنا اعلیٰ نمونہ وہ بھی اس عمر میں جہاں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ممتاز تھے ماہر نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اس کی تردید کرنا اپنے ہی اخلاقی دیوالیہ پن کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر آپ کہیں ان سے۔ وہ یہ کہہ سکی، ڈونٹ بری، وہ آ جائیں تو ضرور کہوں گا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جاسوسی اور شک کے سارے دروازے بند ہو کر رہ گئے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سب شادی میں انوائٹڈ تھے۔ وہ واقعی ان کا پروگرام پہلے سے تھا، مگر روشی کو مجھ سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی بھی مکمل طور پر الجھن سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یہ غلطی ہے اس کی۔ ممکن ہے اس وقت آپ آرام کر رہی ہوں اور اس نے یہ سوچا ہو کہ وہ آپ کی واپسی سے پہلے آ جائے گی۔ اب میں ہر وقت آرام نہیں کرتی۔ اس نے یاور علی خان کی بات تیزی سے کاٹ دی۔ وہ مجھ سے کئی بار ملی۔ جب ان کا پروگرام پہلے سے تھا تو کبھی ذکر تو کرتی۔ بچے اس طرح کانشیس نہیں ہوتے اور بے فکری کے ماحول میں پڑے بچے وہ تو واقعی اسی طرح کے لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ ڈونٹ کیئر پلیز۔ یاور علی خان اپنی مخصوص احسان کنندہ قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، فارم کی سیر پر چل رہی ہیں؟ انہوں نے پہلو بدل کر موضوع بھی بدل دیا۔ اکیلی؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اکیلی کیوں؟ میں بھی ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں ساتھ کوئی دوسری خاتون یا لڑکی ہو تو وقت اچھا گزر سکتا ہے۔ روشی کے آنے تک انتظار کر لیتے ہیں۔ اس نے ان کا سپاٹ چہرہ بغور دیکھا۔ ہو سکتا ہے پھر میرے پاس وقت نہ ہو۔ آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ آنے والے دنوں میں بہت کام ہوگا، پھر رہنے دیں۔ اس نے بے دلی سے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، مگر روشی بھی نہیں ہے۔ میں بھی کل سے آن ڈیوٹی ہوں۔ آپ بور نہیں ہوں گی؟ کش لگانے اور دھواں منہ سے خارج کرنے کا عمل مسلسل جاری تھا۔ ہاں، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ محض واہموں اور بے نتیجہ تجسس کے ساتھ وقت گزار کر آخر فائدہ بھی کیا ہے؟ میں پاپا کو فون کر دوں گی، وہ ہمارے پاس وہیں ہری پور آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر روانگی کس وقت ہے؟ وہ ان کی سرخ مگر بلا کی داستان گو قسم کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے سے بہت اعتراض کرتی تھی۔ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا یہ نگاہیں نہیں ہیں، موسم کا حال ٹھیک ٹھیک ریڈ کرنے والا موسمی طیارہ ہیں۔ اسے لگا یاور علی خان کے سر سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سے رکھ گیا ہے۔ اطمینان اور سکون کی لہر ان کے چہرے پر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک کیوں بیدار تو ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا بابا صاحب کہ وہ روشی کو بلا لیں؟ ابھی تو شادی میں 10 دن ہے غالباً، اور میں آپ کی میزبانی کا لطف مزید 3-4 دن اور اٹھا سکوں گی، پھر اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ اس نے پھر اپنی بات دہرانا ضروری سمجھا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، اطمینان رکھیں۔ آپ بہت اچھے ہیں یاور بھائی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو تو میں معذرت چاہوں گی۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں بجو کتنی مختصر مگر خوش نصیب زندگی لائی تھیں۔ وہ بہت شاندار تھی، مگر آپ کی رفاقت نے انہیں اور شاندار بنا دیا ہوگا۔ کاش وہ آج آپ کے ساتھ ہوتی، ہماری زندگی میں کتنی عظیم الشان خوشیاں شامل ہوتی۔ ارے یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ بہت تکلف سے مسکرائے اور نظریں اٹھا کر سراہنے والی کو اچھے جذبات سے دیکھا، جو پٹا سر سے ڈھلک کر آدھا شانوں پر آدھا گود میں گر چکا تھا۔ زلفیں کلپ میں مقید پونی کی شکل میں سمٹی ہوئی تھیں، چند لٹیں پیشانی کو چوم رہی تھیں۔ بہن کو یاد کرتی ہوئی اداس سے تاثرات چہرے پر بکھرائے۔ وہ پھر انہیں کچھ یاد کرا رہی تھی اور یہ یادیں ان پر قہر کی طرح ٹوٹتی تھیں۔ جب تک بات چلتی تھی ان کے پاس بیٹھنا آسان رہتا تھا، مگر جو ہی خاموشی کے وقفے میں ان کا بلا ارادہ جائزہ لیتی تو وہ خاصی پریشانی محسوس کرنے لگتی۔ اچھا میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ صبح 6 بجے تک تیار رہے گا، کیونکہ 9 بجے تک مجھے کل ہر حال میں آفس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ وہ ابھی تک حوصلہ افزا امکانات ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ گلو کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا۔ اسے تو فکر تھی کہ اسے تو کہا گیا تھا کہ اب حالت تسلی بخش ہے، مگر وہ کوریڈور میں ٹہلتے ٹہلتے رک کر شیشے کے پار سے اسے دیکھنے لگا۔
روشان یاور علی خان: زندگی سے تو بہت کم ہی لوگ راضی دکھائی دیتے ہیں، اس سے تو سب کو ہی گلہ ہوتا ہے۔ جو خودکشی کرتا ہے دکھ صرف اس کو نہیں ملا ہوتا، جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں دکھ تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ کس بلا کی خود غرضی ہے؟ صرف اپنی نجات سے غرض، دوسروں پر یہ فوقیت کیا اثرات ڈالے گی؟ جو پہلے دکھوں کی چٹانوں پر حوصلوں کو ضرب لگاتے ہیں، یہ جدائیاں ان کے حوصلوں کو ریت بنا سکتی ہیں۔ کس قدر خود غرضی ہے! پچھلے سال بارشوں کا بہت زور تھا، 6 اگست کو تمہاری سالگرہ تھی، تم بضد تھی کہ سالگرہ پر آئس کریم کیک کھاؤ گی۔ یاور چچا کہہ رہے تھے کہ بارش تیز ہے، سڑک نیڑی کیچڑ بن چکی ہے، کیوں ڈرائیور کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ میں نے بھی تم سے کہا اندھیرا ہو رہا ہے، راستہ خطرناک ہو چکا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن تم نے کہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم سال بھر میں ملنے والی اس اکلوتی خوشی کو اپنی پسند سے منائیں گے۔ مجھے بہرامانہ اور خود غرضانہ انداز پر نہ جانے کیوں بہت رنج ہوا تھا، مگر آج یہ انکشاف ضرور ہوا ہے کہ تمہاری خود غرضی حویلی کی دیواروں سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ تم صرف اپنی سوچتی ہو اور کسی کی ذات کی پرواہ نہیں کرتی، نہ اس معاملے میں تم زندگی کو اہمیت دیتی ہو، چاہے وہ تمہاری اپنی ہو یا کسی اور کی۔ زندگی بھی جیسے تمہاری جائیداد ہے، جاگیر ہے، جسے ہر آن تمہاری خواہشات کے تحت رہنا چاہیے، اور جب یہ تمہاری پسند سے متصادم ہو تو تم اسے بھی ٹھکرا دو گی، چاہے تمہارے اس عمل سے دوسرے زندہ لاش بن جائیں۔ مثلاً یاور چچا، میں جانتا ہوں تم ان کے لہو میں زندگی بن کر دوڑتی ہو، مار دیا تم نے انہیں، زندگی سے منہ موڑ لیا تم نے بھی، زندہ بچ گئی تو بھی ظاہر ہے پوزیشن میں تیسرے درجے کا داماد، جو ہمیشہ A1 کیٹیگری میں رہتے ہیں اور اپنے آس پاس A کلاس اشیاء اور افراد کو دیکھتے ہیں۔ تم نے تو انہیں جیتے جی مار دیا، اور یوں بھی وہ کیا کوئی بھی خان کے آگے اپنی بات رکھ سکا ہے، مگر میں کیوں اتنا انوالو ہو رہا ہوں؟ مجھے کیوں اتنا رنج ہے؟ تم ایک نادان، خود غرض اور مغرور لڑکی ہو، مجھے تم سے کیا مطلب؟ تم زندہ رہو یا، مگر کوئی تو ہو یہ سوچنے والا کہ تم ایسی ہی ہو یا ہو گئی ہو۔ ہیلو سر۔ وہ اتنی گہری سوچ میں مستغرق تھا کہ نرس کو اسے متوجہ کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا پڑی۔ یس سسٹر، وہ ایک دم بولا۔ آپ ساتھ والے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں، جب یہ انسٹیٹیوٹ ICU کیئر سے باہر آئیں گی تو اسی کمرے میں ہوں گی، وہاں اٹینڈنٹ کے لیے بھی ایک بیڈ موجود ہے، کوئی خاتون ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، بہرحال شوہر بھی رک سکتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایک لمحے کو تو اس کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ کیا کہہ گئی ہے، اسے غور سے جاتے دیکھتا رہا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ میں شہزادہ فلپ بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا، ملکہ پھر ملکہ ہوتی ہے، ایسی ان بیلنس زندگی خدا نخواستہ۔ اس کا مردانہ غرور پوری قوت سے ابھرا۔ اور رہی دل کے چاہنے کی بات، دل تو نہ جانے کیا کیا چاہتا ہے، کون اس کی پرواہ کرے۔ وہ دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ جب تم کسی نادانی کا مظاہرہ کرتی ہو یا مجھے بہت اہمیت دیتی ہو تو میں سوچتا ہوں تمہارا کیا بنے گا، مگر اب تو تم نے ایک بھیانک امکانی انجام کو خود سے قریب کر لیا ہے۔ مگر تم میرے دل میں کیوں بول رہی ہو؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں جو تمہیں کانٹوں پر گھسیٹوں، بس تصوراتی لمبے بال والی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تھوڑا رنج پہنچا کر کسی بڑے رنج سے بچانا بھی تو میری نمک حلالی کا تقاضا ہے۔ سر، آپ روم میں نہیں گئے؟ بہرحال کنگریچولیشن، ان کی حالت اب کنٹرول میں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بے ہوشی کا زور ٹوٹا ہے، بڑبڑا بھی رہی ہیں اور مسلسل باری باری کہہ رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ مسکرائی۔ باری، ان سے یہی خطرہ ہے مجھے، یہ خدا نخواستہ مجھ سے پہلے عالم بالا میں پہنچ گئیں تو مجھے اتنا پکاریں گی کہ مجھے بھی مجبوراً جانا پڑے گا۔ ذہن ایک دم ریلیکس ہوا تو لہجے میں از خود بشاشت آ گئی۔ بچہ ہے کوئی آپ کا؟ نوعمر نرس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے وضاحت کا موقع نہیں دیا، مجھے شوہر بنا کر چل پڑیں۔ وہ فوراً اعتماد سے مسکرا کر بولا۔ پھر آپ کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ وہ خجل سی ہو گئی۔ وہ تو ڈیوٹی روم میں ساتھی نرسز کے ساتھ اس
رشتے پر باقاعدہ تبصرہ کر کر آ رہی تھی کہ جس کا دورانیہ کم و بیش 5-7 منٹ کا ہوگا، جس میں اس کے اقدام خودکشی پر حیرانی کا اظہار بھی کیا تھا کہ اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ زندگی سے بیزار ہو گئی، جو اسے خودکشی کے بعد بھی اتنے مہنگے ترین ہسپتال میں داخل کراتا ہے، جو شخص اس لڑکی پر اتنا پیسہ بہا رہا ہے جس کے بچنے کے امکانات کم ہیں، وہ عام حالات میں اس پر کتنا خرچ کرتا ہوگا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں، عشق کرتا ہے اور ہر حال میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ریلیٹو ہے میری، اس نے نرس کو جواب دیا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا اس وضاحت کے بعد اجازت مل جائے گی اسے کمرے میں آرام کرنے کی؟ میرا خیال ہے ابھی فی الوقت تو وہ اس کمرے میں۔ جی ایسا ہوتا تو نہیں مگر مجبوری ہے۔ آپ کئی گھنٹوں سے اسی طرح بیٹھے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے وہاں لیٹ سکتے ہیں۔ نرس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سمجھ لی۔ ذہنی آزمائش درد سے آزاد ہوا تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اسے جاگتے ہوئے مسلسل 24 گھنٹے ہونے لگے تھے۔ وہ جمع ہی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر پھر نیم بے ہوش روشی پر ڈالی اور اس طرف مڑ گیا جس طرف نرس نے اشارہ کیا تھا۔ ڈھونڈتی پھرتی ہے دشت و بیاباں میں ہمیں، زندگی ہم سے بچھڑ کر خود بھی پچھتائی بہت۔ آج عارف صاف ستھرے کپڑے پہنے بینچ پر بیٹھا بہت اہتمام سے کش پر کش لگا رہا تھا۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر ہی بیٹھا سوچ رہا تھا، کتنے بجے کا کہا تھا لال خان نے؟ اس نے عارف کو مخاطب کیا۔ آتا ہی ہوگا، گھر والی کو سیٹ کر دیا نا؟ ہاں بھائی، ابھی میری ہمت نہیں پڑی۔ آج لال خان خود جا رہا ہے سوغاتیں لے کر، پھر اس کے بعد اسے چھیڑنا آسان رہے گا، اور وہ جو لال خان کے سامنے اکھاڑے میں اتر آئی تو بڑی بے عزتی ہوگی، یہ سوچا تم نے؟ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ارے اتنی بھی بے لگام نہیں، تم فکر نہیں کرو، میں جو کہہ رہا ہوں کرنے دو، دیکھو شاید لال خان ہی ہے۔ اس نے اچانک گیٹ میں داخل ہوتے لال خان پر نظر پڑی تو کہا، ہاں وہی ہے۔ کیا بات ہے لال خان کی؟ آتشی گلابی شلوار سوٹ زیب تن کیے، بچے کچے بالوں اور تلوار مار کر مونچھوں کو خضاب سے رنگے، کسی الواحی خوشی سے سرشار، وہ ان کی طرف بڑے جوش و ولولے سے بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ لال خان نے قدرے جھک کر بطور خاص عاجزانہ و فرزندانہ انداز میں غلام محمد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ غلام محمد نے بھی بڑی شفقت سے جواب دیا، جیسے وہ باقاعدہ داماد ہو۔ خیر خیریت تو ہے؟ یہ کچھ پیمنٹ رہ گئی تھی۔ اس نے چند لال نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ غلام محمد نے بے یقینی کے انداز میں نوٹوں کی سمت دیکھا۔ پہلی بار تقاضے کے بغیر مال مل رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے لے کر اندرونی جیب میں احتیاط سے رکھ لیے۔ اور کیا حال ہے؟ عارف نے آنکھ دبا کر گویا لال خان سے چھیڑخانی کی بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ چھوڑو یار یہ شعر ویر۔ لال خان کو بہت شرم آ گئی، تانبے جیسا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ ارے آج ہی تو شعر و شاعری کا مزہ ہے۔ عارف نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تو صحرا پڑنے کے دن آ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا اور زور سے کش لگایا۔ لال خان دلہا کی طرح شرما کر رہ گیا۔ چلیں، کیا انتظام کیا ہے؟ عارف نے اٹھنے کی مشق کی۔ باہر سزوکی کھڑی ہے، گاڑی ہے اپنے پاس۔ وہ غلام محمد کو سنانے کی غرض سے اونچا بولا، کیوں نہیں، سیٹ لال خان ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، چلو بھائی۔ وہ غلام محمد کی طرف پلٹا۔ اچانک ملنے والی رقم نے بڑا خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ تینوں باہر آ گئے جہاں نیلی سزوکی کیری کھڑی تھی، جس کے اندر 2 ٹوکرے پھلوں کے اور 1 مٹھائیوں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ایک پیٹی روح افزا کی بوتلوں کی تھی۔ لال خان اور عارف آگے بیٹھ گئے، غلام محمد پیچھے تھا۔ اس قدر سامان دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پہلے دن یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ نہ جانے کتنا سونا بری میں چڑھائے گا۔ کاش گھر والی مان جائے، بالو تو دولت میں کھیلے گی۔ جب انسان کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہو تو اسے خوش ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہی کہتا ہے مرد، صحت مند ہو اور کماؤ ہو بس۔ عورت کو اور کیا چاہیے؟ سمجھاؤں گا گھر والی کو۔ کیا بیٹی کو ایسے گھر میں بیاہے گی جہاں نکڑ کی دکان کا قرضہ ہی چڑھا رہے؟ میں نے لہو بیچا تو گھر میں روشنی ہوئی۔ بیٹی کو کتنی آسانی سے مل رہا ہے یہ سب۔ اسے بالوں کی قسمت بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ بچے
بچے ہوئے تو اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، قابل بنیں گے۔ آخر کار عورت کی جمع پونجی اس کی اولاد ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ قابل ہو تو عورت کو دنیا میں اور بھی کیا چاہیے؟ تازہ پھلوں اور مٹھائیوں کی مہک گاڑی کے اندر پھیل رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے خیالات کے دائرے بھی۔ بالو چھوٹی سی کھڑکی سے گلی میں جھانک رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سزوکی رکتے دیکھی۔ بھائی کو تلاش کرتی ہوئی نظریں سزوکی پر جم گئیں۔ وہ آگے بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ رہی تھی کہ پچھلے حصے سے باپ کو اتر کر سامنے آتا پایا۔ ابا کو گاڑی چھوڑنے آئی ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اماں، ابا کو گاڑی چھوڑنے آئی ہے۔ وہ بھاگ کر ماں کے پاس آئی جو نلکے کے پاس بیٹھی منہ دھو رہی تھی۔ وہ منہ پر چھینٹے ڈالنا بھول گئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ لو، ابا آ گئے، خود پوچھ لو۔ غلام محمد ان کے قریب آ پہنچا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ تفتیش بھری نظروں سے خاوند کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، مہمان آئے ہیں، چائے بنا لے اور دیکھ لونڈے سے کچھ منگوا لے۔ اس نے جیب سے نوٹ نکال کر بیوی کو تھمایا۔ کیا منگاؤں؟ وہ نوٹ لے کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کبھی اس گھر میں مونگ کی دال بھی ادھار آتی تھی، اب لوازمات کے ساتھ 100 کا نوٹ مل رہا تھا۔ سموسے، قلاقند، کیلے اور جو تیرا جی چاہے۔ وہ دوبارہ باہر کا رخ کرتے ہوئے بولا۔ 3 چیزیں بتا کر آگے جی چاہے کی رعایت بھی مل رہی تھی۔ وہ تعجب سے اس کی پشت پر دیکھنے لگی۔ لگتا ہے کوئی خاص مہمان ہے، شاید تیرے باپ کا سیٹھ ہے۔ اس نے بالو سے کہا، تو چائے بنا، میں خود لے آتی ہوں چیزیں۔ بچے کو تو یوں ہی الٹی سیدھی پرانی چیزیں پکڑا دیتے ہیں۔ ذرا میرا برقع لائی ہو۔ وہ دوپٹے سے منہ پوچھتی ہوئی بولی۔ بالو برقع لینے اندر دوڑ گئی۔ جتنی دیر میں وہ برقع نکال کر لائی، اتنی دیر میں پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکرے اور شربت کی بوتلوں کی پیٹی اندر رکھی جا چکی تھی۔ وہ برقع ہاتھ میں پکڑے پکڑے بجائے ماں کی طرف جانے کے ٹوکروں کی طرف بڑھی۔ اتنی ساری مٹھائی اماں؟ اس نے ٹوکرے کے منہ پر پڑے اخبار کو ذرا سا سرکایا، پھر دوسرے ٹوکرے کو دیکھا۔ حیرت آمیز خوشی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ ہاں تو برقع تو دے۔ وہ بیٹی کی طرح خوش ہونے کے بجائے الجھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس نے برقعے کو بٹن بند کیے اور مہمان کمرے میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ چائے بنانے کی نیت سے چھوٹے سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اندر کمرے میں 2 ہی کرسیاں تھیں جن پر عارف اور لال متمکن ہو چکے تھے۔ اپنے لیے وہ چارپائی کھینچ کے لا رہا تھا۔ لال خان تو اس طرح بیٹھا تھا جیسے دلہا بن کر آیا ہو۔ تھوڑی سی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف پڑی جا سکتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں یار۔ کیا کہتے ہیں کہ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ میں گھبرا نہیں رہا یار، یہ تو غلام محمد بہت سیدھا آدمی ہے، پتہ نہیں اس کی گھر والی کیسی ہوگی۔ تو اس کی گھر والی کے چکر میں پڑا ہوا ہے نادان، اپنی ہونے والی گھر والی کو سوچ۔ وہ نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ لال خان کو جیسے گدگدی ہونے لگی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں ذرا پر اعتماد دکھائی دینے لگا۔ تمہارا اپنا گھر ہے غلام محمد؟ عارف نے ڈھیروں دھواں منہ سے نکال کر ہوا خارج کی۔ ہاں، سر چھپانے کا آسرا ہے، اس نے تشکرانہ انداز میں جواب دیا۔ لال خان گردن ادھر ادھر گھما کر جائزہ لینے لگا۔ سارے کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی، وہ گلی کی طرف کھلتی تھی۔ یار، اس کی گھر والی مجھے دیکھے گی کس طرح؟ کیا یہ اسے یہاں بلائے گا؟ اس نے سرگوشی کی۔ حد ہے بے صبری کی، خدا کے واسطے داد، اس جنوں شوق کی دنیا کہ اس کے در پہ پہنچے ہیں نامہ بر سے ہم آگے۔ یار، جنہوں نے دیکھنا ہو ان کے پاس 1000 راستے ہوتے ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ عارف نے قدرے جھلا کر ٹوکا۔ تم نے گھر میں کچھ سامان تو ڈلوا لیا ہوتا، اتنے دن ہو گئے تمہیں کماتے ہوئے، اب بھی ہاتھ تنگ ہے کیا؟ عارف نے غلام محمد سے گویا پائی پائی کا حساب لینے کے سے انداز میں سوال کیا۔ خدا کا بڑا کرم ہے، بات یہ ہے کہ قرضہ بہت چڑھا ہوا تھا، کتنے دن تو قرضہ اتارنے میں لگ گئے، پھر یہ سوچا کہ کچھ بیٹی کے لیے جوڑوں۔ اس کے لیے جوڑنے دوڑنے کی ضرورت نہیں، لال خان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم تم سے ایک کپڑے کا جوڑا بھی نہیں لیں گے، غور سے سن لو۔ عارف نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے ہی شاہانہ انداز میں کہا اور ایک زور کا کش لگا کر سگریٹ کی راکھ بائیں طرف جھاڑی۔ بجلی ہے گھر میں؟ پچھلے گھر سے لی ہوئی ہے، 50 روپے مہینہ دیتے ہیں، غلام محمد نے جواب دیا۔ بس تو تم پہلی فرصت میں اپنے گھر بجلی لگواؤ،
تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، جہیز تم نے اس کا بنانا نہیں۔ اپنا گھر ٹھیک کرو، لڑکوں کو کام سکھانے پر بٹھا دو۔ عارف نے پورا پروگرام بنا کر دے دیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا بڑے کو ٹیلر کے پاس بٹھا دوں، بڑی کمائی ہے اس میں۔ اسے نئے سرے سے خوبصورت خواب آنے لگے۔ جہاں اس کا بیٹا ایک بڑا ٹیلر ماسٹر تھا اور اس کے سیف میں رنگ برنگے نوٹ بھرے تھے، وہ جانے کتنی دیر باتوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ کمرے کے باہر سے آواز آئی، بالوں کے ابا چائے لے جاؤ۔ لال خان ایک دم سنبھل کر بیٹھا۔ عارف پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ لال خان نے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، کچھ اپنے حساب کتاب یاد آ گئے۔ کیسے حساب کتاب؟ لال خان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اس نے عارف کے ساتھ سارے معاملات فیئر تھے۔ تمہیں نہیں بتا سکتا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آہی جاتا وہ راہ پر غالب، کوئی دن اور بھی جیے ہوتے۔ وہ ہنس دیا۔ چائے پیو، بڑے نورانی ہاتھوں کی چائے ہے۔ جب گھر میں لڑکی جوان ہو تو عام طور پر چائے وہی بناتی ہے۔ عارف نے آنکھ ماری اور لال خان چائے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ انہیں چائے پیش کر کے ابھی آیا کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ بالوں کی ماں، اس نے آہستگی سے بیوی کو آواز دی۔ وہ فوراً لپک کر آئی۔ جانے کتنے تجسس کی لہریں اس کے اندر کروٹ لے رہی تھیں۔ کیوں؟ یہ جو مہمان آئے ہیں، جب یہ جانے لگیں تو آڑ سے دیکھ لیجیو اچھی طرح۔ یہ کیا، سر کیسے ہیں؟ وہ حونک سے ہو کر اس کی شکل غور سے دیکھنے لگی۔ بس کہہ رہا ہوں نا میں۔ اچھا بگڑتے کیوں ہو؟ دیکھ لوں گی، اور اب تو ضرور دیکھوں گی، آخر کیا ہے کیا ان میں، دیکھوں بات۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلا آیا، بیوی سے کچھ بات کر کے آ رہا ہے۔ عارف نے لال خان کو ٹہوکا۔ لال خان مارے حیا کے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ عارف بھائی، تم بھی علاج معالجہ کراؤ، بھلے برے تو ذرا بھی نہیں ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں ہنستا ہوا دیکھوں۔ اس نے سوکھے آم چور عارف کو ترہم بھری نظروں سے دیکھا۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ آج کل شدید کھانسی کے خوف سے صرف مسکراہٹ پر اکتفا کرتا تھا۔ اب کیا جئیں گے؟ پھر تمنا بھی نہیں، ہم تو قسطوار خودکشی کرنے والوں میں سے ہیں، اب ہم میں بچا ہی کیا ہے؟ کر دیا ضعیف نے عاجز غالب، ننگے پیری ہے جوانی میری۔ غلام محمد نے بے بسی سے لال خان کی سمت دیکھا اور پھر شعر، جو اس کے خاک بھی پلے نہیں پڑتا تھا۔ ارے یہ سموسے تو کھاؤ، تم تو خالی چائے پی رہے ہو۔ اس نے لال خان کی طرف پلیٹ بڑھائی، اور میزبانی کے لمحات میں اس نے خود کو بہت معتبر سا محسوس کیا۔ آج وہ بھی اس قابل ہے کہ کسی کو کچھ کھلا سکے۔ اس نے عارف کی سمت دیکھا، نگاہوں میں احساس ممنونیت خود بخود اتر آیا۔ جدی پشتی قرض سے دبی زندگی آخر اسی کے تعاون سے تو ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر بالوں کی ماں بے چینی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ روشی پر ہنوز بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ صبح 8 بجے ہاسپٹل میں بیدار ہوا تو بابا صاحب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اسے گھر بھیج دیا کہ وہ آرام کر لے اور ضرورت محسوس ہوئی تو فون کر کے بلا لیں گے۔ گلو ان کے ساتھ تھی۔ روشی صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک 3-4 مرتبہ ہوش میں آئی تھی، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ بے ہوش نہیں ہے۔ بابا صاحب نے چونکہ حکم دیا تھا کہ وہ خود بلوائیں گے، اس لیے کوئی بھی ہاسپٹل خود سے روانہ ہونے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ خطرے کی گھڑیاں چونکہ ٹل چکی تھی، لہذا اب اس انداز کی تشویش نہیں تھی جس طرح کی کل تک تھی، مگر اب ذہن یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک باری کو کیوں نہیں بلوایا۔ زری نے 2-3 مرتبہ فون کیا تو گلو نے یہی جواب دیا، صبح جیسی ہے، مزید پیش رفت نہیں ہوئی، اسے روم میں منتقل کر دیا ہے، وہاں بابا صاحب موجود ہیں اور اس کے ہوش میں آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بیدار ہو کر غسل سے فارغ ہوا، پھر کلو سے چائے منگوائی۔ جب سے وہ گھر آیا تھا وقفے سے سو رہا تھا، اتنا سارا تو شاید وہ زندگی میں بھی نہیں سویا ہوگا۔ واہ روشی بی بی، آپ نے جان پر کھیل کر کم از کم جی بھر کر آرام کا موقع تو دیا۔ وہ کب تھامے بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ لڑکیاں تو سب نیچے تھیں، بیچاریوں کی آوازیں تو کل سے بند تھیں، اسی لیے سمندر کی لہروں کا شور زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بابا صاحب روشی سے کیا کہیں گے، کیا بات کریں گے؟ سب سے پہلے اس پر برہم ہوں گے، ملامت کریں گے۔
اپنا کوئی شفاق سا فیصلہ سنائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن روشی اور دلاور علی خان کے تصورات سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی بات کے تو وہ پکے ہیں، جو منہ سے نکال دیا اس کی تکمیل تک مصروف رہتے ہیں۔ روشی کی اگلی منزل کون سی ہے؟ وہ دلاور علی خان کے نزدیک یہاں وہاں سب رشتہ داروں ملاقاتیوں سے واقف تھا، ان سے بھی جو خاندانی تھے اور ان سے بھی جو اس قسم کے تاج سے محروم تھے۔ اس کا نشانہ تو ظاہر ہے خاندانی ہی ہوں گے کہ وہ تو نسب کو زندگی پر فوقیت دیتے ہیں۔ خان، بڑے خان کا فون آیا ہے، بلا رہے ہیں آپ کو، ہسپتال میں ہیں، بولتے ہیں جلدی آ جائیں۔ کلو پیغام لائی۔ وہ کپ رکھ کر تیزی سے زینے طے کر کے نیچے آیا۔ یہاں مونا حواس باختہ موجود تھی۔ میں چلوں باری؟ آپ پوچھ لیا آپ نے بابا صاحب سے؟ ان سے تو کوئی بات نہیں ہوئی، لالی نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اب تو وہ آ جائیں گی یہاں۔ ٹھیک ہیں، اس نے تسلی دی۔ پھر تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ غالباً اس کے بلائے جانے پر فکر مند تھی۔ یہ تو معمول کی کاروائی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں میں ہوتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ باری جی، تم یہ بتاؤ بابا صاحب کے ایکسپریشن کیا ہیں؟ وہ تو تم سے ہر بات کرتے ہیں۔ روشی کی اس حرکت پر کچھ کہا تو ہوگا؟ تمہیں قسم ہے بتاؤ نا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مونا نے حویلی کی کم ہمتوں کی کھیپ میں سر فہرست تھی۔ اسے مونا کی پریشانی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ کچھ نہیں، وہ تو چپ ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کچھ تو ضرور کہا ہوگا۔ پلیز باری، اتنی بڑی بات ہو گئی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ نہ بولے ہوں۔ تم مجھے بتا دو سچی، میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ کچھ بھی نہیں کہا مونا بی بی، یقین کریں۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی اور ڈرائیور کے ساتھ آگے بڑھا۔ مونا ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ لگتا ہے لڑکیوں میں مونا بی بی سب سے زیادہ خان سے واقف ہیں۔ اس نے گویا مونا کو داد دی۔ اختر کو گاڑی نکالنے کا کہتے وقت اس نے کنکھیوں سے اس سمت دیکھا جہاں مونا ہنوز اسی سابقہ کیفیت میں کھڑی تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو شام گہری ہو چکی تھی، شہر روشن ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف آیا جہاں روشی کی موجودگی کا یقین تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو روشی کمرے میں تنہا تھی۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ منظر بدلا، باری پر نظر پڑی تو اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ نئی زندگی مبارک ہو۔ اس کو باقاعدگی ہوش و حواس اور اٹینشن حالت میں دیکھ کر بڑی فطری سی خوشی ہوئی تھی۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر ایک لمحے کی دیر کی تو میں گلاس توڑ کر اس کے ٹکڑے سے اپنی کلائی کی رگ کاٹ لوں گی۔ گیٹ آؤٹ ان اے موومنٹ۔ اس کی آواز میں تحکم بھی تھا اور آنسوؤں کی آمیزش بھی۔ یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ عقب سے دلاور علی خان کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹا۔ بابا صاحب کے چہرے پر برہمی بھی تھی اور شدید بے بسی بھی۔ رعایا اور اولاد میں بہرحال بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک حد تک ہر شے امکان و اختیار میں ہوتی ہے، مگر فیصلہ کن لمحہ اور اس لمحے میں کچھ کر گزرنا ہی سب کچھ ہے۔ بعض اوقات ایک لمحے میں اظہار عمل ضرور ہوتا ہے، مگر اس اظہاریے میں جانے کتنی نیندیں، کتنی راتیں اور کتنی صبحیں بھیڑ چڑھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے شفاق اظہاریے ہو تو جاتے ہیں، لیکن ہونے کے بعد ان کا حاصل راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے اور نہ آسودگی کی ایک سلگتی چنگاری۔ اور جس شخص نے کئی بار راکھ کے ڈھیر کی کمائی کی ہو، جو نہ آسودگی کی چنگاریوں سے جسم و جان سلگائے پھرتا ہو، اسے اسی طرح کا نیا سودا کرتے ہوئے بہت سوچنا ہوتا ہے۔ باری اپنی جگہ سے ایک انچ آگے نہیں بڑھا۔ وہ جہاں تھا، جہاں تک پہنچا تھا، ہنوز وہیں استدا تھا۔ بیٹھ جاؤ باری، بابا صاحب نے حکم دیا اور خود دوسرے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ در حقیقت ان دادا پوتی کے درمیان بیٹھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ ابھی تک اس کے کانوں میں روشی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ وٹ ان موومنٹ۔ میں باہر بیٹھ جاتا ہوں خان، کوئی بات نہیں، اس نے اپنی مہذب فطرت سے مجبور ہو کر کہا۔ نہیں، تم یہیں بیٹھو، جہاں ہم ہیں وہیں تم ہو۔ انہوں نے قطعی انداز میں کرسی کی طرف اشارہ کیا جو روشی کے بیڈ کے بالکل ساتھ رکھی تھی۔ وہ ناچار کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ روشی اتنی دیر میں نیم دراز ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سوائے سرد تاثرات کے اور کچھ نہیں تھا۔ تم بچ گئی ہو، بہرحال مقام شکر ہے۔ فی الحال ہم تم سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہے۔
اب تم بس اتنا کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے بستر سے اتر جاؤ۔ روشی خاموشی سے انگلیاں مروڑتی رہی۔ باری پر کس بات کا غصہ ہے؟ باری کے حصے کا سوال بابا صاحب نے کیا تھا۔ وہ چپ رہی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ان کی نازک طبع پر اس کی خاموشی گراں گزری تھی۔ یوں ہی ذہن بہت اپسیٹ ہے ایسے ہی کہہ دیا۔ باری کے سامنے بے بسی اور احساس توہین سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ آنسوؤں پر قابو پانے کی خاطر ہونٹ کاٹنے لگی، مگر چند قطرے رخساروں پر لڑکھ آئے تھے۔ بابا صاحب نے ایک اچتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن سے دل کی بات کہی جا سکتی ہے۔ ان کا انداز غیر معمولی طور پر نرم تھا، مگر فائدہ روشی کے منہ سے بلا سوچے سمجھے نکل گیا۔ باری کو ایسا محسوس ہوا جیسے طوفان قریب آ گیا۔ اس نے سٹ پٹا کر روشی کی سمت دیکھا، جس کے رخساروں پر آنسو چمک رہے تھے، مگر ایک عجیب سی خودسری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ باری، ہم گھر جا رہے ہیں، آرام کریں گے، تم یہیں ٹھہرو۔ ہم وہاں سے کسی لڑکی کو بھیج دیں گے، پھر تم گھر آ جانا۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں خان۔ اس نے ضبط سے سرخ پڑتے بابا صاحب کو بغور دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ روشی کا جی چاہا پاس رکھا گلاس اس پر کھینچ مارے۔ ٹھیک ہے، میں اسے جانے کو کہہ رہی ہوں، مگر کیا اس کے دل میں اتنی بھی آرزو نہیں کہ یہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے والے قیامت کی حقیقت پوچھے، میرا حال پوچھے، میری دل جوئی کرے؟ کیا میں اس کے نزدیک اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ یہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہے، مجھ سے بات کرنا چاہے؟ کتنی جلدی سے اٹھ کر جانے کی؟ اس نے جل کر باری کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ نہیں، فی الحال یہاں ایک بندہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فکر نہ کرو، گھر سے یہاں تک کسی کو پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ روشی کی طرف سے شعوری بے توجہی برت رہے تھے۔ باری دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ تم سے عمر میں خاصا بڑا ہے، یاد رکھا کرو۔ وہ خشک انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئے اور چھڑی ٹکاتے باہر نکل گئے۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سائڈ ٹیبل پر کئی انگلش میگزین رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک میگزین اٹھا کر تقریباً آنکھوں سے لگا لیا۔ تم کیوں آئے کراچی؟ وہ پھنکاری۔ لایا گیا ہوں، اس نے میگزین کی اوٹ سے ہی جواب دیا۔ تم کیسے آدمی ہو؟ تم وہ کام کیسے کر لیتے ہو جو کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ اس کا حرف حرف سلگ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں اپنے معاملات زبردستی نپٹاتا ہوں؟ میرا ذہن بن چکا ہے۔ مجھے خان کا خان کہلانا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میں ان سے کسی قسم کا خونی رشتہ نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود مجھے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک اس قدر محبت ملی ہے جس کے قرض اتارے نہیں جا سکتے۔ تمہاری غلامی اور تابع داری کے طفیل ہے یہ سب۔ ذرا کسی دن اپنی بات پر زور دے کر دکھاؤ، پھر دیکھنا لوگوں کی محبت۔ وہ زہر بھری مسکراہٹ سے گویا ہوئی۔ جن لوگوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، حتیٰ کہ مجھے بہترین تعلیم دلوائی، میں ان سے جھگڑا کس بنیاد پر شروع کروں؟ اور کیوں؟ وہ میرے ساتھ اچھے ہیں، مجھے ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ میرے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اس نے میگزین ایک ہاتھ میں پکڑ کر کرسی بیٹھ سے ذرا دور کھسکائی اور دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم اتنے خود پسند کیوں ہو؟ وہ جیسے چڑھ کر بولی۔ میں؟ باری نے بابا صاحب کے جانے کے بعد پہلی بار نظر اٹھا کر اس کی شکل دیکھی۔ اچھی خبر ہے۔ وہ مسکرا کر میگزین کے اوراق الٹ پلٹ کرنے لگا۔ تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی جان جل گئی تھی باری کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ آیا تو تھا، پھر آپ نے زہر کھا لیا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ روشی بری طرح چونک گئی، دل پوری قوت سے سکڑا اور اسی قوت سے پھیلا۔ تمہارے غصے کی وجہ سے منہ دھو لو جا کر، اس نے بڑی نخوست سے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ نہا کر آیا ہوں۔ وہ میگزین میں ایک چونکا دینے والی خبر بغور دیکھنے لگا۔ روشنی نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ ڈارک بلو جینز اور لائٹ پنک شرٹ میں وہ در حقیقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ تم تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو جان چھوٹ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر سلگ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے لاپرواہی سے ورق الٹا دیا۔ تمہیں طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بد شکل تو نہیں ہوں؟ اسے بہت زیادہ توہین کا احساس لاحق تھا۔ ارے نہیں، آپ دل برا نہ کیجیے، آپ کی شکل تو خاصی اچھی ہے، شاید اسی وجہ سے آپ آرکیسٹرا آرڈینری کانفیڈنٹ ہیں۔ اس نے مسکرا کر میگزین بند کر دیا اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
میں نے تو نہ جانے کب سے آئینہ بھی نہیں دیکھا، اب تو پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اس کی آواز رند گئی۔ برس تو نہیں رہی، البتہ آپ نے برسانے کے لیے پورا زور لگایا تھا۔ شاید آپ کو علم نہیں، اسلام کے مطابق خودکشی کرنے والا مردود ٹھہرتا ہے۔ شکر کیجئے، بڑی مستقل قسم کی بچت ہو گئی۔ لگتا ہے گلو ہی آئیں گی، پتہ نہیں کب پہنچیں گی۔ اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ جاؤ لان میں بیٹھ جاؤ، مجھ پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بگڑ کر بولی اور سیدھی لیٹ گئی۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر ڈھیلی ڈھالی سیاہ آستین جھٹکے کی وجہ سے الٹ گئی۔ دودھیا بازو دور تک آیا ہو گیا جس پر ایک گہرا سیاہ تل عجیب سا جادو جگا رہا تھا۔ باری نے نظریں چرا کر کمرے میں دیکھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے دوائیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ٹمپریچر بھی ہے آپ کو؟ وہ اس کی طرف فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ جہنم بھڑک رہا ہے میرے اندر، ٹمپریچر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تنک کر بولی۔ انداز بدستور تھا۔ کیوں بھڑک رہا ہے جہنم؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ قدرے سنجیدہ تھا۔ کاش وہ منحوس اس وقت صفائی کرنے نہ پہنچتی، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور گزر جاتا۔ میری تو دعا میں بھی ایسا نہیں کہ میں یہ دعا کر کے ہی پرسکون ہو جاؤں کہ اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ سسکنے لگی۔ ماں تو خیر ہے نہیں، باپ سے بھی دور رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے پپا کو اطلاع ہی نہیں دی ہوگی کہ میں مر رہی ہوں۔ باری نے چونک کر اس کی سمت دیکھا مگر خاموش رہا۔ وہ لاکھ برے سہی ہیں تو سب سے زیادہ میرے، جو سکون اور خوشی مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے وہ کسی اور کو دیکھ کر نہیں ہو سکتی۔ باری، میں پپا کو کیسے بتاؤں کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں؟ وہ اتنے پتھر کیوں ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ یہ بات کوئی بتانے کی ہوتی ہے؟ یہ تو فطری رشتہ ہے۔ وہ آپ کے والد ہیں، ان سے محبت آپ کے خون کا تقاضا ہے۔ آپ کو دل جان سے عزیز رکھتے ہیں وہ۔ مجھے یقین نہیں ہے۔ روشی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ باری نے تعجب سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ تو بہت عالم فاضل آدمی ہیں۔ وہ یہ یقین کیوں میرے اندر نہیں اتار سکے کہ وہ مجھے بہت عزیز رکھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ محبت کا بھلا علم و فضل سے کیا تعلق؟ محبت مشروط شے ہوتی تو اکثریت روٹی کی طرح اس کی بھی محنت کرتی۔ باری ہنس پڑا۔ یہ تو ایک آسمانی گفٹ ہے، جسے ملنا ہوتا ہے مل جاتی ہے، بغیر محنت کے، بغیر سیڑھی کے، جیسے مٹی میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے اصل ٹھکانے سے پرواز کرتی ہے اور اپنے ہدف یعنی کسی کی روح میں جذب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اور روح اور منچاہی روح میں، خونی رشتوں میں، کیونکہ ہم آہنگی فطری ہوتی ہے، اسی لیے محبت ان رشتوں میں در حقیقت موجود ہوتی ہے۔ تمہیں اتنی سمجھ ہے محبت کی؟ روشی کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ کوشش کر رہا ہوں آپ کو یقین آ جائے کہ یاور چچا آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بڑے سادہ سے انداز میں مسکرا دیا۔ اچھا، اگر تم سے کوئی کہے کہ محبت کی تعریف ایک جملے میں کرو تو کیا تم کر سکو گے؟ وہ کم عمر تھی، سوال بھی کچے کچے تھے۔ جی ہاں، کر سکتا ہوں۔ یعنی اس طرح کہوں گا، محبت ایک الجھا ہوا ریشم ہے جس کو سلجھانے کی کوشش کرنا بھی عظیم کارنامہ ہے۔ بہت مشکل جملہ ہے۔ اس نے منہ بنا کر دونوں ہاتھوں کا تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ محبت رعایت کی خوبصورت شکل ہے۔ روشی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ مجھے علم ہے، دہرائیے مت۔ اس نے میگزین دوبارہ اٹھا لیا۔ لمبے بالوں والی تو تمہیں سخت مس کر رہی ہوگی۔ اسے ایک دم کچھ یاد آ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا تم ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہو؟ ہر وقت تو نہیں، جب فارغ ہوتا ہوں یا ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں۔ باری نے بھی جیسے ہر بات کا جواب دینے کی قسم کھائی تھی۔ اب ایک بات پوچھوں آپ سے؟ باری نے میگزین رول کر کر تھوڑی کے نیچے ٹکا لیا۔ روشی کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس سے از خود کم ہی بات کرتا تھا۔ زیادہ تر گفتگو جوابیہ ہی ہوتی تھی یا محض چھیڑ چھاڑ۔ لمبوں بالوں والی تو مجھے کسی وجہ سے یاد رہتی ہے۔ آپ کو اتنا کیوں یاد آتی ہے؟ آپ نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے جی بھر کے دیکھا ہے نا؟ وہ رکھائی سے بولی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ باتیں مت کیجیے، ایسی باتیں کیجیے جن سے آپ کو خوشی ہو۔ نہ جانے کیوں باری کو اس پر ترس آ گیا۔ میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو مجھے خوشی دے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بتائیے، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ باری کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی نہ آسودہ اور مضطرب ہے۔ تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔
اس نے باری کی طرف سے کروٹ لے لی۔ اس کی سوں سوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اب تو دوستی ہے نا، صبح آ جاؤں خیریت معلوم کرنے، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ وہ چپ رہی۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں چن چن کر خوشیاں اکٹھی کرتا اور تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ اس کے دل نے کہا، مرضی ہے تمہاری، میرا کوئی زور نہیں ہے تم پر۔ وہ آنکھیں پونچھ کر سیدھی ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتائیے، زہر کیوں کھایا تھا؟ وہ اس کے سوتے سوتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے نہیں کھایا۔ وہ چہرہ موڑ کر باری کی سمت دیکھنے لگی۔ اتنی زبردست خوش فہمی مجھے عمر بھر نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ اسی دم نرس ہاتھ میں گلوکوز کی بوتل لیے اندر داخل ہوئی۔ باری کو دیکھ کر مسکرائی اور وش کیا، آپ کب آئے سر؟ وہ بوتل اسٹینڈ پر ٹکانے لگی، خاصی دیر ہو گئی۔ وہ جواباً مسکرایا، آپ واقعی بہت پریشان تھے، رات آپ گھنٹوں سوچ میں ڈوبے رہے، میں وہاں سے کئی بار گزری، آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ آپ بہت اچھے ریلیٹیو ہیں۔ وہ بوتل لٹکا کر تھرمامیٹر چھٹکنے لگی۔ ٹمپریچر چیک کرائیے۔ ٹمپریچر ہو گیا تھا اسی لیے ڈرپ ہٹا دی تھی، وہ باری کو بتا رہی تھی۔ اور کتنی ڈرپس لگیں گی؟ میرا تو بازو شل ہو چکا ہے، روشی بیزاری سے بولی۔ یہ ضروری ہے پلیز۔ اس نے تھرمامیٹر روشی کے منہ میں لگا دیا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایکس کہہ دیا تھا کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ کپل نہیں ہے، ریلیٹیو ہیں۔ دراصل اس نے رات مجھ سے کہا کہ پوچھ کر آؤ آپ کا کوئی بچہ ہے، اسے خوبصورت کپل کا بچہ دیکھنے کا بڑا تجسس رہتا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ باری بہت جز بز ہو رہا تھا، بھلا وضاحت کے بعد اس قسم کی گفتگو کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کس کا بچہ؟ تھرمامیٹر منہ میں ہونے کے باوجود روشی بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ کسی کا نہیں۔ باری جلدی سے بول پڑا۔ نرس نے تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال کر روشی کی طرف کر کے ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ تھینک گاڈ، ٹمپریچر تو نارمل ہے، دراصل ابھی 2-3 ڈرپس لگنا بے حد ضروری ہیں۔ اس نے ایک انجیکشن اٹھا کر بوتل میں انجیکٹ کیا اور روشی کا بازو بستر سے لگا کر رگ ٹٹولنے لگی۔ پلیز ذرا آپ یہاں آئیے۔ وہ میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نرس کے نزدیک چلا آیا۔ جی، ایک تو ان کی رگ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے، ذرا یہاں سے زور ڈالیے۔ اس نے روشی کے بازو پر ایک نشاندہی کی۔ باری نے اپنا مضبوط ہاتھ وہاں رکھ دیا اور باقاعدہ دبا دیا۔ روشی نے تڑپ کر اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ رگ ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ یا تیل کے کنویں؟ وہ برختہ ہو کر بولی۔ یہ موصوف سرکش گھوڑے قابو کرتے ہیں، آپ نے میرا نازک سا بازو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنا بازو رگڑنے لگی۔ نرس ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ باری بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ ویری فنی۔ نرس نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اچھا ذرا آرام سے۔ اس نے باری کو بیڈ پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور بڑی رسانیت سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے ابلتے ہوئے لہو سے زندگی کی حرارت جیسے روشی کے جسم و جاں میں اتر گئی۔ اس نے چھوا تو زندگی کا ادراک ہوا۔ وہم و خیال تو سراسر نہ آسودگی ہیں۔ مادی اور اسباب و غلیل کی دنیا میں لمس زندگی کی موجودگی کا یقین ہے۔ ایک شے یا ذات 8 پہر خواہ نظر کے سامنے رہے، خواب و خیال کا شک رہتا ہے، جسے چھونے کا یا ہونے کا یقین آ گیا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسے احساس تک نہ ہو سکا نرس نے سوئی کب اس کی رگ میں اتار دی۔ اپنے بازو پر باری کا ہاتھ ہٹ جانے کے احساس سے اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں الجھن اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہوا ذرا زور سے چھو کر گزر جائے تو آپ چیخ پڑتی ہیں۔ اتنی موٹی سوئی اندر اتر گئی۔ خیر، اچھی تبدیلی ہے۔ انسان کو صابر ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں سسٹر؟ میں ڈر رہا تھا جب آپ سوئی رگ میں اتار رہی تھی کہ ان کی چیخ کے زور پر کمرے سے باہر نہ جا کروں۔ وہ بہت پرسکون تھی، اس کی ہنسی سے ظاہر تھا۔ نرس ہنس رہی تھی اور وہ اپنا بکھیڑا سمیٹ رہی تھی۔ آپ لوگ خاصے پروگریسو ہیں، آپ رکیں گے رات کو ان کے پاس؟ وہ جاتے جاتے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ خاصی شوخ و شنگ نرس تھی۔ نہیں، ان کی بہن آنے والی ہیں۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، ورنہ آج ڈیوٹی روم میں نئی کہانیاں سناتی۔ وہ بھی کم تو نہ تھا، شرارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کون سی کہانی سنائی تھی؟ وہ ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو بغور سن رہی تھی۔ باری کرسی کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔
پورا گھومنے کے بجائے اس نے صرف چہرہ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ رہنے دیجیے، کیا کریں گی سن کر؟ صدمہ بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنس دیا۔ نہیں آئے گا مجھے غصہ، بتاؤ نا، وہ مصر ہوئی۔ آپ کو اس وقت ہر نیگیٹو سینس سے دور رکھنا ہمارا اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ایسی کوئی بات خاص بھی نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ جب کوئی خاص بات نہیں تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ میری طرف دیکھ کر کیوں ہنس رہی تھی؟ وہ اب اچھی خاصی مشکوک تھی۔ منع کر دوں گا ہنسنے سے، تاکید کروں گا کہ آئندہ کارنش بجا لا کر کمرے سے باہر نکلے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اچھی طرح ٹانگیں پھیلا کر، اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ روشی نے دوسری سمت منہ پھیر لیا۔ وہ اس کے سراپے پر نظر ڈالنے لگا۔ ویسے میں آپ کو بے حد منظم اور باضابطہ ہونے پر داد ضرور دوں گا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے جانے کس شرارت کے تحت مسکرا رہا تھا۔ شکریہ، سنبھال کر رکھو اپنی داد، آگے کسی کام آئے گی۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ خودکشی سے پہلے آپ نے سیاہ سوٹ کا انتخاب کر کے بڑے باذوق ہونے کا ثبوت دیا۔ شٹ اپ، وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی، اور وہ ہنس دیا۔ موڈ کیوں آف ہو گیا؟ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں تمہاری عادتیں، ہر کسی سے راز و نیاز کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اتنی سی دیر میں نرس سے بے تکلفی وہ چہرہ موڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ راز و نیاز کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کا قہقہا بلند ہو گیا۔ جاہل ہوں، ایک تم ہی عالم و فاضل ہو۔ ہاں، اور سنو۔ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ گلو کی قیادت میں روبی، مونا، زری اور شینو اندر داخل ہوئیں۔ ان کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم لوگوں کو ذرا دیر ہو گئی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ تم مکمل ہوش میں ہو تو ہم بھی سب ساتھ میں آ گئے۔ فرصت میں شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ گلو اس سے لپٹنے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی، مگر ڈرپ لگی دیکھ کر فاصلے پر رک گئی۔ پھر بڑے سکون سے آگے بڑھی اور جھک کر اس کے رخساروں کو چوما۔ بس بستر سے اٹھ جاؤ، پٹائی تو بہت سخت کروں گی۔ فی الحال تو خوشی کا وقت ہے۔ مار ڈالنے والے خوف سے رہائی ملی۔ جتنا شکر کریں کم ہے۔ انسان کو اتنا نادان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آس پاس رہنے والوں کی زندگی بھی عذاب ہو جائے۔ شینو دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اپنے حساب سے انہوں نے نصیحت کی تھی۔ زری نے آنکھوں میں شینو کو تنبیہ کی۔ یہ آپ سب کی سب اندر کیسے آ گئیں؟ باری نے ان سب کو دلچسپی سے دیکھا۔ سب کہاں ہیں؟ 4 آئے ہیں، یہ تو 12 آئے، 12 تو گھر پر ہیں۔ مونا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ سے درخواست ہے، آپ زندگی میں کبھی معاشیات پر نظر کرم مت فرمائیے گا۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ مونا فطری سادگی سے مسکرا دی، جبکہ شینو نے خاصے کٹیلے انداز میں باری کا جائزہ لیا تھا۔ کتنا تنگ کیا تم نے؟ گلو اس کے نزدیک بیٹھ کر بہت پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ وجہ بتائی اس نے تمہیں؟ انہوں نے باری سے استفسار کیا۔ میں ان کا ہمراز نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بننے میں کیا حرج ہے؟ شینو بیچاری عادت سے مجبور تھی۔ باری نے قدرے چونک کر شینو کی سمت دیکھا۔ کیا اسے بھی مذاق میں ملوث کیا جا سکتا ہے؟ مگر یہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ اندر سے بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا ابھرا۔ میں باہر گاڑی میں ہوں، آپ لوگ نرس کی درخواست کے بغیر ہی کمرے سے باہر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ باری، شینو نے آواز دی۔ گاڑی میں واک مین رکھا ہوا ہے پچھلی سیٹ پر، تمہارا ہے؟ جی۔ اسے اپنی غائب دماغی پر تاسف ہوا۔ گاڑی میں تو کیسٹ پلیئر ہے، اسے کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ وہ عجیب سی ہنسی۔ وہ میرا نہیں ہے، روشی بی بی کا ہے، بھول گیا تھا گاڑی میں۔ دریا بستی سے چلتے ہوئے لے لیا تھا کہ ہاسپٹل میں انسان بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اوہ، وہ اس طرح ہو گئی جیسے اس کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ روشی کے کان کھڑے ہو گئے واک مین کے ذکر پر۔ وہ بہت حیرانی سے باری کی سمت دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ لڑکی کی جتنی جلدی ہو سکے ہاتھ پیلے کر دیں۔ بچے سو گئے تو اس نے احتیاطاً موضوع چھیڑا۔ میری تو تمنا ہے کل کی ہوتی آج ہو جائے اس کی شادی، پر کوئی ڈھنگ کا بر تو ملے۔ اس کی بیوی نے اپنے پہلو میں سوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جو آج سیر و مٹھائی لے کر آئے تھے، رشتہ لائے ہیں کسی کا؟ اس کے ذہن میں مغرب کے وقت سے سوال کل بلا رہا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ خاوند نے یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے۔ دیکھا تو تھا تو نے، وہ جو لال کپڑوں میں تھا۔ غلام محمد نے ذرا ہمت کی۔ اپنے لڑکے کا رشتہ لایا تھا؟ کیا کرتا ہے اس کا لڑکا؟ خود تو اس عمر میں وہ بڑا بانکا بنا پھرتا ہے۔
بڑی تیز نظر تھی اس کی گھر والی کی۔ اس کا کوئی لڑکا وڑکا نہیں ہے، بھائی ہوگا۔ اس کی بیوی نے بات کاٹ دی۔ وہ خود کنوارا ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں بتایا۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ تنک کر بولی۔ پیسے والا بہت ہے۔ اس کی آواز ہنوز کمزور تھی۔ اپنا رشتہ لایا تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ خاموش رہا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ ایسی کیا عمر گزرتی جا رہی ہے اس کی؟ ذرا ہوش کے ناخن لو۔ کہاں میری پھول سی بچی اور کہاں وہ دیو؟ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ آہستہ بول، بچے سو رہے ہیں۔ توقع کے عین مطابق نتیجہ نکلا، اسی لیے وہ پرسکون تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ کیا غریب کی کوئی بات نہیں ہوتی؟ کہہ دینا اس سے کہ آئندہ ادھر نہ آئے ورنہ خون پی جاؤں گی اس کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ صحت مند ہے، پیسے والا ہے، جوڑ کا ڈھونڈے گی تو کوئی غریب اور مقروض ملے گا، ساری زندگی پیسے جوڑتی رہے گی۔ چاہتی ہے بیٹی بھی اسی عذاب میں زندگی گزارے؟ تیرے تانے میری طاقت چاٹ گئے۔ بیٹی کسی اور کو مار دے گی۔ آج میں تیرے ہاتھ پر پیسے رکھتا ہوں تو بھی محلے میں چوکڑیاں بھرنے لگتی ہے۔ تم مجھ سے سیدھی طرح بات کر۔ دن رات پیسے کا رونا تھا، بولتی ہے پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا۔ زخم ہرے ہونے لگے۔ عورت پیسے سے خوش ہوتی ہے جس سے اس کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ بھوک سے بڑا عذاب نہیں ہے کوئی۔ بیٹی کو مہاراجے آئیں گے اسے بہانے تیرے دروازے پر۔ دودھ پیتے بچے تو نے قبر میں سلائے ہیں۔ دوائیاں نہیں تھی ہمارے پاس۔ اچھا رات کے وقت شور نہ کرو، اور نہیں تو کچھ یہی سوچو دنیا کیا کہے گی، کیسی تھوتو ہوگی۔ اس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ نام نہ لے میرے سامنے دنیا کا۔ بھوکے ہوتے تھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ روٹی کھائی یا نہیں۔ بچے بھوکے ہیں بغیر کفن کے دفنائے ہیں یا ایسے ہی دفنا دیے؟ وہ ایک دم مشتعل ہو گیا۔ رہنا تو اسی دنیا کے ساتھ ہے، کہاں جائیں گے؟ اچھا اب سو جاؤ، دماغ نہیں چاٹو مارا۔ اس نے خاوند کی طرف سے پیٹ کر لی۔ ایک دفعہ میں نہیں سنے گی، آخر بات ہی ایسی ہے۔ خیر کل پھر دیکھوں گا۔ اس نے سونے کے خیال سے آنکھیں بند کی اور سوچا، جب بھی کھٹک گئی تھی میں اتنی مٹھائی دیکھ کر۔ آدمی دوست بھی جوڑ کا بناتا ہے، خواہ یاری نہیں کرتا کہ نیت میں کھوٹ ہے۔ خرید رہا ہے ہمیں۔ عورت کے اندر آگ سی بھڑک گئی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اے میرے دل کے داغ تو ہی بتا، تو کہاں تھا بہار سے پہلے؟ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ غلام محمد بہت دیر سے چپ تھا۔ اسے خوف تھا جیسے ہی وہ گھر والی کا رد عمل بتا کر اسے معذرت کرے گا، وہاں سے کھانسی، مشورے اور شعر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شعر تو ہو بھی چکا تھا جس سے خوفزدہ ہو کر وہ مزید محتاط ہو گیا۔ عارف ایک عجیب سرمستی کی کیفیت میں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود ادھر ادھر توجہ کرنا نہیں چاہتا۔ کافی دیر خاموشی سے دونوں کے درمیان حائل رہی۔ ہاسپٹل کی مخصوص چہل پہل اور معمولات کے باوجود لگتا ہے کچھ دیر کو کچھ یاد کر رہے ہو۔ غلام محمد کو خاموشی ٹوٹتی دکھائی نہ دی تو ناچار بول پڑا، ہیں؟ عارف واقعتاً چونک پڑا، پھر قدرے جھینپ کر مسکرا دیا۔ اعجاز بے خودی ہے کہ یہ حسن بندگی ایک بت کی جستجو میں خدا سے گزر گیا۔ اسے یقین تھا شعر تو ہوگا، لہذا صبر سے بیٹھا رہا۔ رات گھر والی سے بات ہوئی تھی؟ اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے عارف کی طرف دیکھا۔ خوب بینڈ باجے بنے ہوں گے، ہاتھ چھوٹ تو نہیں ہماری بھاوج؟ وہ بڑے مزے لے رہا تھا۔ ایسے زن بھی نہیں ہیں اب؟ وہ قدرے ناراض ہوا۔ ارے واہ، بڑا بہادر ہے، لگائیں گے نعرہ شجاعت، مگر ذرا کارکردگی کا حال تو سنا۔ عارف نے پیٹ سے قمیض ہٹا کر بڑے رسان سے ہاتھ پھیرا۔ پیٹ بھی بیچارہ ناتوانی کے جھکڑوں سے کھائی میں جا پڑا تھا۔ نہیں مان رہی، پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دیتی۔ وہ گھاس نوچنے لگا۔ پٹھے پر ہاتھ پھیرنا کسی وقت اور ٹائم سے کام کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ لا حول ولا قوت۔ غلام محمد نے جوانی میں ایسے مذاق نہیں سہے، منہ بنا لیا۔ کیا کہا وہ اقبال نے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لگے رہو، ایک دن خود پیش کر دے گی ہماری چنگیز خانم بھابھی۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اللہ کے واسطے ہنسنا نہیں۔ غلام محمد نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے تم تو ہمیں ہنسنے دو، اب ہماری ہنسی دراصل ہنسی نہیں ہوتی، مگر تم کیا سمجھو گے؟
آج پھر جام تہی اور گھٹا اٹھی ہے، آج پھر رحمت یزداں پہ ہنسی آئی ہے۔ بھائی تم یہ جام وام شراب وراب کا ذکر نہ کیا کرو، مجھے تو سننا بھی گناہ لگتا ہے، نری ناپاک شے، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ غلام محمد نے سادگی سے غیرت دینی کا مظاہرہ کیا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ ہر مسلمان کو جنت نصیب کرے اللہ۔ غلام محمد کا موڈ آف ہو گیا۔ حوروں کی طلب اور میں ساغر سے ہے نفرت، زاہد تیری عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ بھائی جو چیز اللہ اپنی مرضی سے دے دے اس میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ غلام محمد نے اس کے کسی شعر سے کچھ اخذ کیا، باقی سر سے گزر گیا۔ چلو اچھا جانے دو، ناراض نہیں ہوتے، وہ صلح کن انداز میں بولا۔ یہ تم اتنے سارے شعر کیسے یاد کر لیتے ہو؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے گالیاں بھی یاد ہیں، سناؤں؟ وہاں سے پھر بے سروپا جواب آیا۔ غلام محمد نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اچھا اب ذرا لائن پر آؤ۔ دیکھو گھر والی کو پہلے نرمی سے رام کرو، نہیں مانے تو گھر سے نکالنے کی دھمکی دو۔ اس عمر میں کہاں جائے گی، راضی ہو جائے گی، اور جب اپنی بیٹی کے ٹھاٹ باٹ دیکھے گی تو سب بھول جائے گی، اور پہلے سے زیادہ تمہاری خدمت کرے گی، اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرے گی، تمہاری ٹانگیں دبائے گی، اور جو اتنے دن چک چک کرے گی۔ اس نے خاصی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ 4 دن کی تکلیف سے اگر لمبا آرام مل رہا ہو تو پھر گھاٹا کیا ہے؟ عارف نے پھر دلیل دی۔ ویسے کبھی تڑی لگائی ہے؟ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر جیبیں ٹٹول کر ماچس تلاش کی۔ ارے جب روٹی کا شور مچتا تھا روز ہی کلکل رہتی تھی، کبھی وہ جانے کی تڑی لگاتی تھی اور کبھی میں طلاق کی تڑی لیتا تھا۔ غلام محمد عدلی سادگی سے بتا رہا تھا۔ تو پھر تمہیں پریکٹس ہے تڑی لگانے کی، شاباش، اب پھر چالو ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی دعائیں دے گی۔ ارے لال خان مزاج کا بھی اچھا ہے، گرمی نہیں ہے اس کے دماغ میں زیادہ، اور پھر کھلے دل کا ہے، ہار بندوں کو بولا کرے گی تو ہر مال 2 روپے والے ٹھپے پہ نہیں لگیں گے، سیدھا سنار تک پہنچے گا۔ عارف نے کن آنکھوں سے غلام محمد کی طرف دیکھ کر بظاہر شاہانہ انداز میں کہا، بھائی کسی کو تو سکھ ملے، اور جب کہ خودکشی دروازے پر کھڑی پوچھ رہی ہے اندر آ جاؤں؟ بولو۔ عارف نے سگریٹ سلگا کر غور سے ماچس کی تیلی کو گھورتے ہوئے مزید زور لگایا۔ ہاں خیر یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خیر تم بتاؤ تمہاری ماں تو ٹھیک ہے؟ اس نے عارف کی ماں کی خیریت دریافت کی۔ مائیں کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، ہزاروں وہموں کی ستائی ہوئی، اندر ہو تو 100 وہم، باہر نکلو تو 1000 پریشانی، یہ دبلا ہو رہا ہے، وہ موٹا ہو رہا ہے، یہ سائیکل پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے چلائے گا، یہ کار میں جا رہا ہے، کچھ ہو نہ جائے، پیدل جا رہا ہو تو سڑک دیکھ کر پار کرنا۔ وہ بہت آرام سے دھواں چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہا تھا، تم نے بھی تو زیادتی کی، ٹھیک ٹھاک چلتے اس بیچاری کو ایک بہو دیتے، غریب بہل جاتی۔ غلام محمد کو اس کی ماں پر ترس آیا۔ ابھی تو بے کفن ہے میری وحشت کی عریانی، یہ کس امید پہ گھر کو بیاباں کر لیا میں نے۔ بہو کتنی مزیدار لطیفہ ہے، ہنسنے کی طاقت ہو تو 1 گھنٹہ ہنسوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے مگر لب مسکرا رہے تھے۔